Bismillahirrahmanirrahim. I am Khizr Farooq, PhD scholar, and my subject is physics. آج کی میری یہ گفتگو میٹرک کے ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اپنے پیپرز ریسنٹلی دے چکے ہیں اور اب انہوں نے ایک نئی فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے. اسٹوڈنٹس کی زندگی کے اندر یہ والا جو ایک لمحہ ہے نئی فیلڈ کو سلیکٹ کرنا، یہ ان کی لائف میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. انہوں چوز کرنا، سبجیکٹ کو چوز کرنا. تو میری سجیشن اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہوگی کہ آپ وہ سبجیکٹ سلیکٹ کریں جس میں آپ کو دلچسپی ہے. آپ بایولوجی لائک کرتے ہیں تو آپ بایولوجی کی طرف جائیں، آپ میتھمیٹکس لائک کرتے ہیں تو اس کی طرف جائیں، آپ کمپیوٹر سائنس لائک کرتے ہیں تو آپ اس طرف جائیں، اگر آپ اکاؤنٹنگ لائک کرتے ہیں تو آئی کام وغیرہ اسی کی طرف سلیکٹ کریں. تو جو آپ چاہتے ہیں، جس میں آپ کو دلچسپی ہے، آپ کو انٹرسٹ ہے اور خود پہ یقین ہے، تو وہ چیز آپ سلیکٹ کریں. اور پیرنٹس سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بچوں کو اسٹریس نہ کریں، بچے جو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو سلیکٹ کرنے دیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب آپ سلیکٹ کر لیں جو آپ چاہتے تھے، جس میں آپ کو انٹرسٹ تھا، وہ اگر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ میٹیریل اکٹھا کریں اور ٹریک پہ آ جائیں اور سٹارٹ کر دیں اپنا اسٹڈی کو. اور آپ جب یہ چوز کر چکے تو ہماری انوائرمنٹ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، تو آپ نے کسی کی بات بھی نہیں سننی. آپ نے چوز کیا ہے، آپ چاہتے تھے، اٹس اوکے. اب آپ نے ہی کچھ کرنا ہے. یاد رکھیے گا، زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچنا یہ کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کو ایک ایک قدم پہ اعتراض ہوتا ہے. آپ نے صرف اپنی سننی ہے، آپ کی چوائس تھی، دین فارورڈ موو کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد ہمت نہیں ہارنی. ایک بچے کی ایگزامپل آپ لے لیں. ایک بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو کئی بار گرتا ہے، ایک دفعہ گرتا ہے، پھر اٹھ کے پھر دوبارہ چلنا شروع کرتا ہے، پھر گرتا ہے، لیکن ایک دن آتا ہے وہی بچہ چھلانگیں لگا رہا ہوتا ہے، وہی بچہ دوڑ رہا ہوتا ہے. تو زندگی میں ہمت نہیں ہارنی. اور دوسری چیز، خود اعتمادی پیدا کرنی ہے. اپنے آپ کو کسی سے کمتر مت سمجھنا کہ یہ میں نہیں کر سکتا، یہ وہ دوسرا کر سکتا ہے. نہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ میں ایبیلٹی ہے، آپ کر سکتے ہیں. خود اعتمادی ہونی چاہیے. جیسا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. اور یاد رکھیے گا، ایک کامیاب انسان میں دو چیزیں ہونی چاہیے، بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ لازمی ہونی چاہیے. اگر آپ نے لیڈ کرنا ہے، اگر آپ نے خود کو منوانا ہے، تو یہ دو چیزیں لازمی ہونی چاہیے. اس میں پہلی چیز ہے صبر. آپ کو ہر معاملے میں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین ہمارا ایمان ہے. اور دوسری چیز ہے یقین، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور خود پہ یقین. تو انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا، جو چیز ہم اپنی مرضی سے سلیکٹ کر کے آئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ضرور حاصل کریں گے، ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے. اس کے بعد اگر ہم محنت پہ تھوڑی سی بات کریں کہ ہم اپنے نام کے ساتھ طالب علم لکھواتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کہ علم کی طلب رکھنے والا، علم کی چاہت رکھنے والا. تو جب ہم نے یہ لکھوا دیا اپنے نام کے ساتھ، تو اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں. ہر ایک چیز تک ہماری ایکسیس ہے، کالجز ہیں، ٹیچرز ہیں. اگر وہ سسٹم تھوڑا سا رکا تو سوشل میڈیا کے تھرو ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو محنت کر کے، لگن، شوق کے ساتھ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہم تاریخ پڑھیں، جو طالب علم ہوتے تھے وہ کس طرح سے محنت کرتے تھے. اگر ہم چھوٹی سی ایک ایگزامپل لیں کہ غزالہ کے گاؤں سے ایک بچہ پیدل چلتا تھا، ٹیچر اس کا گھوڑے پہ چلتا تھا، اور وہ ساتھ ساتھ تو کئی سالوں تک، کئی کلومیٹر وہ بچہ پیدل چل کے، استاد گھوڑے پہ ہے، بچہ پیدل چل رہا ہے،
علم حاصل کیا، علم کی طلب تھی، اتنی محنت کی، تو زمانہ آج انہیں امام غزالی کے نام سے جانتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو کہتے ہیں نا کہ محنت کا صلہ نہیں ملتا، وہ ایک نالائق اسٹوڈنٹ ہی کہہ سکتا ہے۔ محنت کا صلہ اللہ کے ہاں ضرور ملتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں ضرور ملتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر وہ صلہ آپ کو مارکس کی صورت میں ملا ہے، مل گیا، لیکن کبھی اگر ایسا ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ کہ آپ کے مارکس کم آئے، فار ایگزامپل کہ 100 میں سے آپ نے 80 اسکور کیا، تو یہ مت سوچئے گا کہ آپ کو صلہ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈالے گا کیونکہ آپ نے محنت کی ہے، آپ کو یقین ہے خود پہ اور اللہ کی ذات پہ، تو وہ آپ کے جو 80 مارکس ہیں ان میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ 100 مارکس کے ایکول ہوں گے۔ اور میں اپنی گفتگو کا اختتام جو ہے وہ ایک شعر پہ کروں گا کہ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے، آمین۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔